گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل پر آپ مختلف پروگرامز، مختلف سلسلے دیکھتے ہیں، اور مدنی چینل بھی نیکی کی دعوت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا الیکٹرانک مبلغ ہے، جو گھر میں آ کر خود نیکی کی دعوت اور بہت ساری چیزیں ہمیں بتاتا ہے۔ تو اسی طرح دعوت اسلامی کا جو ہمارا مدنی چینل ہے پیارا پیارا، اس میں مختلف پروگرامز کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ، جو ہر اتوار کی صبح پاکستانی ٹائم 11 بجے آتا ہے، سنڈے مارننگ 11 AM پاک ٹائم، تو اس میں ہم کچھ نہ کچھ موضوع لاتے ہیں جس کا تعلق گھر سے ہوتا ہے، معاشرے سے ہوتا ہے، اصلاح کے مدنی پھول ہوتے ہیں، تربیت ہوتی ہے، موٹیویشن ہوتی ہے، اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو آج بھی ہم ایک ایسا ٹاپک لے کر آئے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے اس معاشرے کا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو گھر تو کیا، ہر فرد تو نہیں کہیں گے، کئی افراد کا یہ ٹاپک ہے۔ اس کو توجہ سے سنیے گا، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پہلے میں آپ کو موضوع کا نام بتاتا ہوں کہ آج کا ہمارا موضوع ہے کیا، ٹاپک وہ ہے گھر اور معاشرے میں مایوسی۔ یعنی بندہ مایوس ہو جاتا ہے کئی چیزوں سے، سب سے بڑھ کر تو یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بندہ مایوسی میں نہ جائے۔ اچھا، پھر دنیاوی معاملات میں بھی بندہ مایوس ہو جاتا ہے، اور بہت اس کے ایسے اسباب ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ ہمارے مبلغین بھی ساتھ ہیں، ان کا بھی تعارف کروائیں گے کہ بہت کچھ انسان کا اپنا کیا ہوتا ہے، یعنی وہ طبیعتاً سست ہوتا ہے، کاہل ہوتا ہے، یا اس سے وہ ہو نہیں پاتا، یا وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر ٹارگٹ لے لیتا ہے، یا بہت زیادہ امیدیں لگا لیتا ہے، یا ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ یار یہ کہاں پہنچ گیا، یہ کہاں پہنچ گیا، تو وہ احساس کمتری میں جاتا ہے، مایوسی میں جاتا ہے، ڈپریس، اسٹریس، ٹینشن، اور پھر اللہ بس اپنی امان میں رکھے، جب یہ کیفیت اور بڑھتی ہے تو بندہ بس حرام موت جس کو کہتا ہے نا، خودکشی، سوسائڈ بھی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو جان سے مار لیتا ہے، کیونکہ وہ سب سے نا امید ہو چکا ہوتا ہے، مایوس ہو چکا ہوتا ہے۔ اور بڑے بوڑھے سمجھدار لوگ کیا پیاری بات کہتے ہیں کہ زیادہ تر مایوس ہونے والوں میں ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جو لوگوں سے امید لگا لیتے ہیں، پھر لوگ ان کی امید پر پورا نہیں اترتے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اوہو اس نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا۔ تو رب کی رحمت سے لو لگا لیں، اپنے رب کی طرف لو لگا لیں، دنیا والوں نے کیا دے دینا ہے۔ اسی طرح گھر کے بڑوں کا بھی کردار ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائی کے معاملے میں اتنا ٹینشن دیتے ہیں کہ وہ بعض اوقات نہیں ہو پاتا، وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کاروبار، بزنس، جاب کے حوالے سے تو کچھ کرتا نہیں، تو اس سے نہیں ہوتا۔ تربیت کیجئے، حوصلہ بڑھائیے، اس کو موٹیویٹ کیجئے، نہ کہ اس کو ڈس ہارٹ کیجئے، ڈی موٹیویٹ کیجئے۔ تو بہت سارے اس کے اسباب ہے کہ بندہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی، اپنی سوچوں سے بھی، اپنے گرد و پیش کے ماحول سے بھی، گھر کے ماحول سے بھی، اور مایوسی میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی صحت کا، اس کی سوچ کا، اور اس کے بہت سارے معاملات کا، یہاں تک کہ فیوچر تباہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض بد نصیب خودکشی کر کے زندگی برباد کر لیتے ہیں، زندگی تباہ کر لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، باتیں تو بہت ہیں، آگے چلیں گے پروگرام کو لے کر۔ ہمارے پیارے پیارے مبلغین جو آج ہمارے ساتھ ہیں، ان کی زیارت بھی کرواتے ہیں، ان کا تعارف بھی کرواتے ہیں، اور بذریعہ مدنی چینل آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے شاہ رخ بھائی، کیسے ہیں شاہ رخ بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ کافی عرصے بعد کرم فرمایا آپ نے ہمارے پروگرام میں، یاد فرمایا، حاضر ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے میشید مدنی بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آپ دونوں کو مرحبا کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ مصروف ترین لوگ ہیں آپ، کام کا ٹھیک ٹھاک لوڈ ہے، آپ نے پھر بھی وقت نکالا، بس اللہ پاک قبول فرما لے، اور اللہ ہمیں اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی اچھی نیتیں کریں، ثواب کے لیے کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے کریں گے۔ آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیتوں کے ساتھ آخر تک دیکھیے گا، اور انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھنے سمجھنے کی ملے گی انشاءاللہ۔ میں آپ کو بہت ہی پیاری ایک درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی، تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا مجھ سے ناراض ہیں؟ عرض کی آقا یا رسول اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ نے میری طرف توجہ نہیں فرمائی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ نہیں، میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ انہوں نے عرض کی کہ میرے آقا آپ مجھے کیسے نہیں پہچانتے؟ ہمارے علماء کرام تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے امتیوں کو ان کی ماں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علماء نے سچ کہا ہے کہ میں اپنے امتیوں کو ان کی ماں سے زیادہ پہچانتا ہوں، لیکن تو نے مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی یاد ہی نہیں دلائی۔ میرا کوئی امتی مجھ پر جتنا درود بھیجتا ہے میں اسے اتنا ہی پہچانتا ہوں۔ اس شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور اس نے روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد اس کو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں اب میں تجھے پہچانتا ہوں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنا چاہیے، اپنے کریم آقا، شفیق آقا، امت کے غم خوار آقا، بروز محشر شفاعت کرنے والے آقا اور خوب درود پڑھنا چاہیے، بڑی برکتیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، مایوسی یہ ہمارا ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ اپنے مبلغین کی طرف چلیں گے۔ میشید مدنی بھائی، مایوسی، تو اس ٹاپک کو آج کے پروگرام کے حساب سے آپ کیسے سٹارٹ کریں گے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مایوسی جو ہے اس کی تعریف کیا بیان کی گئی ہے۔ تو مایوسی کی تعریف مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے باطنی بیماریوں کی معلومات، اس میں اس کی تعریف اس طرح ہے کہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کے فضل و احسان سے خود کو محروم سمجھنا، یہ مایوسی ہے۔ اچھا، اس میں علی بھائی آپ نے جو تھوڑی دیر پہلے مایوسی کی وضاحت فرمائی، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مایوسی جو ہے وہ معاشرتی اعتبار سے اس کا ظاہر ہونا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہونا، اگر ہم اس کا یوں کہنے کہ ایک اسکیننگ کریں، ایک طرح سے آپریشن کریں، تو اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہونا یہی بعض اوقات گھر اور معاشرے میں مایوسی پھیلنے کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ ایک انسان ہے، وہ اپنی ذات کے اندر بتقاضِ بشر گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں تو ہوں ہی گناہ گار، اب میں جنت میں تو جاؤں گا نہیں، تو وہ اس سبب سے بعض اوقات خود کو ہلاکت میں ڈالتا ہے بسبب گناہ۔ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو بہت ساری برائیوں کا شکار کر کے وہ اپنے کریکٹر کو بالکل ڈاؤن کر لیتا ہے، اس میں بہت ساری برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جھوٹ بولنے کی برائی، دھوکہ کرنے کی برائی، فریب دینے کی برائی، یہ ذاتی اعتبار سے جو اس کے اندر برائیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر یہ بنتا ہے معاشرے کا ناسور، وہ گھر میں بھی کریکٹر کے اعتبار سے برا بن جاتا ہے اور معاشرے کے اعتبار سے بھی برا بنتا ہے، اور یوں آہستہ آہستہ یہ مایوسی اس کا نہ صرف اپنی ذات کے اعتبار سے مایوسی کا سبب بنتی ہے، اور اسی طرح کئی اسباب سے جو ہے وہ معاشرے کے لیے، دیگر کے لیے بھی مایوسی کا سامان بنتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ، تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو یہ آیت جو مایوس ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے، یا اپنے آپ کو معاشرے کے اعتبار سے یا گھر کے اعتبار سے مایوسی کے سبب سے پیدا ہونے والی برائیوں میں ڈالتے ہیں، گویا کہ ان کے لیے ایک موٹیویشن ہے، ایک دھارس ہے کہ اگر آپ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوا ہے کہ جو سوسائٹی کے اعتبار سے، سیلف کریکٹر کے اعتبار سے جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس میں مزید آگے لے کے جائیں، بلکہ بیک ہو جائیں، اور بیک ہو کر اپنے آپ کو ریکٹیفائی کریں اور پھر درست سمت کی طرف لے کے جائیں، تو انشاءاللہ الکریم
آپ کے لیے جو مایوسی کا سامان ہوا وہ گویا کہ اس کی دوا ہو جائے گی، دوا کے بعد اس کو شفا مل جائے گی اور پھر وہ اپنی نئی راہ کی طرف آگے کامیابی کی طرف بڑھنا ماشاءاللہ یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ جو بندہ مایوسی کی طرف جاتا ہے، اس کا سب سے پہلا سبب تو یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم مسلمانوں کے لیے بات کریں گے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، کہ رب کی رحمت سے وہ مایوس ہو جاتا ہے. یعنی اگر وہ دنیاوی کوئی گول بھی شاہ رخ بھائی اچیو کرنا چاہ رہا ہے تو اللہ پر بھروسہ، توکل، پھر صبر، یہ سارے راستے ہمیں دین نہیں بتائے نا. تو وہ بے صبری کرے گا تو مایوس ہو جائے گا، وقت سے پہلے چاہے گا تو مایوس ہو جائے گا، اللہ پر توکل نہیں کرے گا تو مایوس ہو جائے گا. تو سب سے پہلے رب کی رحمت پر بھروسہ کرے کہ میرا رب مجھے کافی ہے، میرا رب میرے سارے معاملات بنا دے گا. لیکن یہ کیفیت بات کرتے وقت تو لگتی ہے، یہ بنے کیسے اور اس کو ہم کیسے اپنے اوپر نافذ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی، مایوسی جو ہے نا، یہ کوئی بیماری نہیں ہے. اچھا، بیماری نہیں یہ ہے، کوئی مرض نہیں ہے کہ جو دواؤں سے حل کر دیا جائے. صحیح. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ڈسٹریس میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ دوائیوں کے ذریعے اپنا علاج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ علاج نہیں ہو رہا ہوتا. بیسکلی وہ ان کے ذہن کو سن کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اس مایوسی سے نکل کے تھوڑا سکون میں رہیں. لیکن جیسے اس دوا کا اثر ختم ہوتا ہے وہ دوبارہ اسی یعنی وہ نیند ٹائپ کی دوائیاں دیتے ہیں تو سن ہو جاتے ہیں. بس وہ نیند ہے، بیسکلی نیند ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی سوچوں کو روک دیا جاتا ہے. سوچوں کو روک دیا. آپ کی اس بات سے ایک جملہ مجھے یاد آیا، معذرت یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک دفعہ نگران شورا سے بات ہو رہی تھی حاجی عمران بھائی سے، تو فرما رہے تھے کہ انسان حالات سے نہیں خیالات سے زیادہ پریشان ہوتا ہے. ایسے ہی تو آپ کی بات سے مجھے ہوا کہ حالات ہے نہیں، اس کے خیالات گھوم رہے ہیں. اچھا، وہ سٹریس بڑھا تو ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کیا کرنا ہے، اس کو دے دینی نیند کی دوائی. سوتا رہے گا تو سوچ کہاں سے آئے گی وہ، اور نیند بھی ایک طرح کی موت ہے. بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اصل میں انسان کی فطرت میں نا کچھ مزاج ہیں مختلف انداز. صحیح. مثال کے طور پہ کوئی دکھ پہنچا تو اس کو دکھ فیل ہوگا، کوئی اچھی بات پتہ چلی تو وہ خوش ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے کسی کوئی غم کی کیفیت ہو گئی تو اداس ہو جائے گا. تو یہ مختلف مزاج ہیں جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں. لیکن کسی بھی چیز کی جو زیادتی ہے وہ، اب مثال ہے، انسان کی فطرت کا حصہ ہے. صحیح. کہ اگر کوئی اس کو کہیں پہ کوئی ناکامی ہوئی، یا کوئی مثال کے طور پہ کوئی جاب کرنا چاہتا تھا، اس جاب کے لیے اس نے اپلائی کیا، وہ ریجیکٹ ہو گیا. صحیح. اب وقتی طور پہ مایوسی، ٹھیک ہے، یہ فطرت کا جاب نہیں مل رہی، میں بے روزگار ہوں، مطلب وہ ایک فطرت کا حصہ ہے کہ اس کو اگر اس وقت ریجیکٹ کر دیا تو وہ مایوس ہوا. وہ ایک چلیں ٹھیک ہے، ایک فطرت کا حصہ ہوا. لیکن جب وہ مایوسی مستقل بنیادوں پر وہ اپنے ذہن پہ طاری کرتا ہے، صحیح، تو پھر وہ بیماریوں کو جنم دیتی ہے. صحیح. پھر وہ مختلف قسم کے امراض کو جنم دیتی ہے، پھر وہ ڈپریشن اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ ناکام شخص کی سب سے بڑی ناکامی جو ہے وہ مایوسی ہے. اچھا. وہ دنیا میں جب زندگی میں جب کچھ نہیں کر پا رہا یا کسی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تو وہ سب سے بڑی بنیاد اس کی مایوسی ہے. کیونکہ وہ مایوس ہو چکا، اب وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، اب اسٹرگل نہیں کرے گا، اسٹرگل نہیں کرے گا. تو سب سے پہلے اگر مثال کے طور پر جب میں نے جاب کی اگر بات کی تو میں اسی کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے کسی پوزیشن کے لیے اپلائی کیا، اگر وہ ریجیکٹ ہو گیا تو وہ یہ نہیں سوچے کہ میں ریجیکٹ کر دیا گیا، میں تو اس قابل ہی نہیں تھا. وہ یہ سوچے کہ شاید مجھ میں یہ صلاحیت نہیں تھی، اب میں اس صلاحیت کو کیسے حاصل کروں. اپنی اسکلز ڈیولپ کرے، اپنی اسکلز کو ڈیولپ کرے، اس چیز کو سیکھنے میں وقت درکار اپنا جو ہے بروئے کار لائے، بجائے اس کے کہ وہ گھر پہ جا کے بیٹھ جائے اور یہی سوچے کہ مجھے یہ جاب کیوں نہیں ملی. بھائی ٹھیک ہے، اگر تجھے یہ جاب نہیں ملی دیٹ مینس کہ آپ اس کے کیپیبل نہیں تھے نا، آپ سے زیادہ اہل آدمی موجود تھا. تو اب آپ بجائے اس کے کہ مایوس ہو کر بیٹھیں، آپ اس چیز کا تیار کریں کہ اب میں نے سیکھنا کیا ہے، کیا بات، کرنا کیا ہے، اس کی دوڑ میں لگ جائیں. اور ٹارگٹ ہم لوگ اکثر اوقات جو ہے نا، جیسے آپ نے بھی کہا کہ اپنی امید سے اپنی صلاحیت قوت سے بڑھ کے امیدیں مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک شخص ہے جو ہر شخص اپنے آپ کو جانتا ہے، صحیح، کہ مجھ میں کتنی صلاحیت موجود ہے. ہمارے پاس آئے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی درخواست آ رہی ہوتی ہے کہ مجھے نوکری پہ رکھ لیں، مجھے اس کام کے لیے رکھ لیں. لیکن ہمارے پاس ضروری نہیں ہے کہ وہ نوکری یا وہ ویکینسی ہو، ہم اس کو منع کر دیتے ہیں. وہ شخص سمجھتا ہے شاید ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، ہم نے اس کو قابل نہیں سمجھا. اب مثال ہے کہ میں ایک کمپنی ہوں اور میرے پاس ایک اکاؤنٹنٹ کی جاب ہے. صحیح. ایک شخص ہے جس سے زندگی میں اکاؤنٹس نہیں پڑھا، تو میں اس کو وہ جاب کیسے دے دوں گا؟ تو جو انسان ریجیکٹ ہوا ہے وہ اس چیز کو سوچے کہ مجھ میں یہ قابلیت نہیں تھی تو مجھے نہیں ملی، لیٹس موو فارورڈ، میں آگے بڑھوں، اس صلاحیت کو حاصل کروں. اگر وہ صلاحیت حاصل نہیں کر سکتا تو یہ دیکھوں کہ مجھ میں کیا صلاحیت ہے، جو مجھ میں صلاحیت ہے میں اس صلاحیت کے مطابق علم حاصل کروں اور اس فیلڈ میں آگے بڑھوں، بجائے اس کے کہ میں اسی کو پکڑ کے اپنی زندگی کا وہ وقت ضائع کر دوں جس کام وقت کو میں پروے کار لاتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو بڑھا کر
وہ اچیو کر سکتا تھا. شاہ رخ بھائی جو آپ فرما رہے ہیں نا، میں آپ دونوں ہمارے مہمان کہوں یا ہمارے مبلغین سے بھی اور میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی ایک ریئل واقعہ، سچا واقعہ ابھی مجھے سمجھ لیں کہ شاہ رخ بھائی کی بات کے دوران کہ جاب اور اس کی اپنی صلاحیت اور یہ ایک ریئل واقعہ ہے. ایک جاننے والے ہیں MBBS ڈاکٹر ہیں، تو ان سے میری بات ہوئی. ان کو شوق تھا اوورسیز جانے کا، ہوتا ہے کئی لوگوں کو، تو انہوں نے بھی ٹرائی کی. اچھا MBBS ڈاکٹر، اب ان کو کسی ملک سے جاب آئی تو وہ جاب ایسی آئی کہ اس میں جو ڈیزگنیشن تھا وہ ڈاکٹر کا نہیں تھا، سمجھ لیں کہ ایک ٹیکنیشین ٹائپ کا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یار بھلے ٹیکنیشین کی جاب ملے، میں نے باہر جانا ہے. اب جب انہوں نے اپلائی کیا تو بولا بھائی آپ کا تو جو اس پہ لکھا ہوا ہے پاسپورٹ پر، آپ پروفیشن آپ تو ڈاکٹر ہیں. تو انہوں نے پاسپورٹ آفس جا کر وہ اپنا چینج کروا لیا، یعنی جو بھی انہوں نے کیا کہ بھائی مجھے ٹیکنیشین کا بنا دے. انہوں نے بولا کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بولا نہیں مجھے ٹیکنیشین کا بنا دے، میں نے باہر جانا ہے. اچھا باہر چلے گئے. وہ باہر جانے کے بعد جو جاب تھی وہ تو ہاتھ آئی نہیں. اب وہ ہاتھ آئی نہیں، اب کیا کریں؟ اب وہ روڈ پر گھوم رہے ہیں اکیلے، کیا کریں؟ جو خرچہ تھا وہ بھی ختم ہو رہا تھا جو تھوڑے بہت لے کر گئے. اب ڈاکٹر، وہ گرم موسم تھا اس ملک کا، وہ پیاس سے بے چین ہو گئے نا. تو ایک جو فارمیسی ہوتی ہے میڈیکل اسٹور، باہر تو فارمیسی اور اس طرح اس کو کہتے ہیں، یہ وہ ایک فارمیسی والے کے پاس گئے تو اس سے کہا کہ یار پانی ہے تو پانی مل جائے گا. اس نے بولا بیٹھیے. اچھا کئی ایسے کنٹریز ہیں کہ وہاں رولز ہیں کہ آپ ایکسٹرا بندہ نہیں بٹھا سکتے شاپ پر، بس کام کریں فارغ بیٹھیں گے تو جرمانہ ہو جائے گا. تو اس نے بولا بھائی وہ پانی پی کر آپ، بولا ہاں بس میں پانی پیوں گا. پانی پیتے پیتے بات چیت ہوئی کہ بھائی آپ کون ہے کیا ہے؟ تو بولا میں اس طرح پاکستان سے آیا ہوں، ڈاکٹر ہوں. تو بولا ہمارے یہاں کام کریں گے، سیل مین کی کام ہے. پہلے تو ان کو جھٹکا لگا کہ یار میں ڈاکٹر، میں سیلس مین کا کام کروں گا. بولے یار فارغ گھومنے سے بہتر ہے چلے میں یہ کرتا ہوں. اب انہوں نے جو ہے وہ اس کو اوکے کر دیا. اب ایک مناسب سا اماؤنٹ، یعنی اگر اب میں اماؤنٹ نہیں بتا رہا، میں بہت معمولی اماؤنٹ، تو وہ بولا تو وہ اماؤنٹ سن کے بھی جھٹکا لگا ان کو. تو بولا یار چلو کچھ ہونا تو بہتر ہے، چلو بیٹھوں ورنہ میں کیا کروں گا. اب انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ آ جائیے گا. اگلے دن سے وہ آ گئے، بیٹھ گئے، ان کو کاؤنٹر پہ بٹھا دیا. اب MBBS ڈاکٹر کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا سیلز مین ہی. تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ بھائی وہ گاڑی آئی ہے، مال آیا ہے، باہر جائیں اور کارٹن اٹھا کے گوڈاؤن میں رکھ دیں. اب ان کو اور جھٹکا لگا. مجھے کہتے ہیں کہ یار علی بھائی وہ جو چند لمحات تھے نا میرے لیے، بولا میرا دماغ گھوم گیا کہ یار میں ڈاکٹر، میں کارٹن اپنے کاندھے پہ اٹھا کے اندر رکھوں گا. بولا تھوڑی دیر کے لیے تو میرے ذہن میں آئے گا میں اس کو منع کر دوں کہ میں نے نہیں کرنا. پھر بولے یار تو اس سے بھی جائے گا، چل رکھ دے بھائی، تیرا کیا جا رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے تجھے یہاں پر. اب وہ گئے، گاڑی میں سے کارٹن اٹھائے، کاندھے پہ رکھے. بولا میرا برا حال نا. بہرحال پھر چلتا رہا کام. اب دیکھیں جب وہی والی بات جو میشید مدنی بھائی نے کہی کہ اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت، ان کو یہ تھا کہ میرا رب مجھے ایسے ہی نہیں چھوڑے گا نا، ہو جائے گا میرا کچھ نہ کچھ. وہ بتا رہے اس طرح ٹائم گزرتا رہا. بہت ساری طویل ہے، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں. ایک دن جو ہے وہ نماز پڑھنے گئے ہوئے، جب واپس آئے تو بولا کہ یہ کوئی آئے صاحب، کوئی تھے بڑے نا پیسے والے، گاڑی والے. بولے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. بولا میں نے دیکھا تو میں تو پہچانتا نہیں ان کو، یار کون، کیا میرا ویٹ کیسے کر رہے ہیں؟ بولا اصل میں انہوں نے ایک ہاسپٹل کھولا ہے اور ان کو MBBS ڈاکٹر چاہیے، اور چاہیے بھی پاکستانی. تو مجھے معلوم تھا کہ آپ ہیں تو ڈاکٹر، آپ کے پاس جاب نہیں تھی، آپ نے مجبوری میں یہ کر لی. تو میں نے سوچا کہ یار آپ کی ملاقات کروا دوں. اب جب ان سے ملاقات کروائی تو انہوں نے بولا میں نے نیا ہاسپٹل بنایا ہے، آپ آ جائیں اور آپ چلیں. بولا کب چلنا ہے؟ بولا ابھی چلیں. تو بولا اس کو چھوڑیں آپ چلیں. گاڑی میں بٹھا کے لے کے گئے. بولا آپ کا سامان کیا ہے؟ بولا سامان کا ایک کمرہ ہے، اس میں میرا بیگ رکھا ہے. بولا اس کو ایسے سمیٹیں چلیں. وہ لے کر گئے. ہاسپٹل کے اوپر رہائش بنائی ہوئی تھی، 3-4 کمرے، ہر چیز سیٹ، جو بھی گھر کی ضرورت ہوتی ہے، AC، فریج، ٹی وی، سارا. بولا ڈاکٹر صاحب یہ گھر آپ کا ہے، اس میں رہیے. اور وہ جو سیلری تھی اسے 3-4 گنا بڑھ کر سیلری. بولا آپ کا یہ ٹائمنگ ہے، آپ یہ سنبھالیں، پورا ہاسپٹل آپ نے دیکھنا ہے. بولا میں تو اللہ کی بس رحمت کی طرف دیکھ رہا تھا، سجدے میں گر گیا نا میں کہ یا اللہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں آیا ہوں اور جس نے کام مقصد دینا تو رب نے یہ ذریعہ بنا، وہ میرا انتظار کر رہا ہے اور ہاسپٹل بنا ہوا ہے رہائش سمیت. بولا میں تو بولا رب تیری رحمت. بولا میرا اللہ کی رحمت پر اور مزید وہ ہوا، توکل اور مضبوط ہوا کہ اللہ تو کسی کو ایسا نہیں چھوڑتا. شعر ہے نا، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل. کہتے ہیں نا کہ انسان مایوسی میں جانے سے بہتر ہے انسان اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے. کیا بات ہے. اور محنت کرتا رہے، کیونکہ فقط میرا کام محنت اور کوشش کرنا ہے.
رزلٹ رب تعالیٰ کے سے قدرت. اس میں ایک مجھے سبق اور ملا میرے مدنی چینل کے ناظرین. بعض اوقات لوگ وہ جو ہماری بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ ایک ٹارگٹ جو بنا لیتے ہیں نا کہ یار میں نے اس ڈیزگنیشن سے نیچے نہیں آنا. میں نے آپ کو ریئل واقعہ بتایا. ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر ایک فارمیسی پر سیلز مین کا کام کر رہے ہیں, کارٹن اٹھا رہے ہیں, یعنی محنت سے پیچھے نہیں ہٹے. یار چلو کرو تو صحیح, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ ایسے ہی نہیں چھوڑے گا, اللہ اسباب بنا دے گا. اور ریئل واقعہ کہ کس طرح بنے. اب سب بیٹھ جائیں گے کہ یار میں بھی کسی جگہ جا کے بیٹھوں, کوئی آ جائے گا. دیکھیں بعض اوقات آزمائش بھی ہوتی ہے, بعض اوقات نہیں بن پاتے, لیکن صبر اور شکر. کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ شکر نہیں کرتے. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوتی ہیں, اتنی نعمتیں دی ہوتی ہیں. چلے مالی تنگی ہے, جسم کے اعضاء سلامت ہیں, تھوڑی بہت اگر بیماری ہے تو معذوری تو نہیں, ہاتھ پاؤں تو نہیں ٹوٹ گئے, دماغ تو مفلوج نہیں ہو گیا نا, فالش تو نہیں ہو گیا نا, ہمیں یورین بیگ کیتھیٹر تو نہیں لگا ہوا نا, پاؤں تو نہیں ٹوٹ گئے نا, بیساکھی بھی تو نہیں چل رہے نا. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. تو میں اپنے دونوں مبلغین سے بھی عرض کروں گا کہ اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا, اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ ناشکرہ بندہ بھی یہ بھی مایوسی میں چلا جاتا ہے. شکر ہوتا ہی نہیں اس سے. ناشکری سے میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کام سے اگر فراغت ہو جائے, مثال کے طور پہ ایک شخص تھا جو ماہانہ 1.5 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے کماتا تھا, کسی بھی وجوہات کی بنا پہ اس کی نوکری چلی گئی یا اس کا کاروبار بند ہو گیا. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو کمپنی بند ہو گئی یا ملک کے حالات ایسے ہو گئے کہ وہ کاروباری نہ رہا. صحیح. اب اگر بالفرض اس کو کوئی ایسا کام کرنا پڑ جائے کہ جو 1.5 لاکھ نہیں 50,000 روپے کا ہوگا. صحیح. باقاعدہ ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو, اور ملاقات بھی ہوئی ہے کہ بھائی یہ نوکری ہے 50,000 روپے کی, آپ فی الحال یہ کر لیں. نہیں بھائی, میں تو 1.5 لاکھ روپے کماتا تھا, میں 50,000 کی کیسے کر لوں. ایسے لوگ پورا سال فراغت میں گزار دیتے ہیں, لوگوں سے مانگنے میں گزار دیتے ہیں, لوگوں سے امداد مانگنے میں گزار دیتے ہیں, لیکن وہ 50,000 روپے کی نوکری اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی شان کے خلاف ہو جاتی ہے. بھائی دیر از سم تھنگ بیٹر دین نتھنگ. کیا بات ہے. کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے. کچھ تو ہوگا. کم از کم وہ 50,000 اگر آپ ایکسیپٹ کر لیتے تو آپ کا گھر کا خرچ تو چلتا. صحیح. لیکن آپ نے فوقیت دی لوگوں سے مانگنے کو, قرض لینے کو. تو یہ ایک بڑی تعداد ہے ہمارے پاس کہ جو ناشکری کرتی ہے, پھر جو ہوتا ہے وہ اس سے بھی جاتا ہے, اس سے بھی چلے جاتے ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے. رب نے کتنی نعمتیں دی ہیں, کتنی نعمتیں دی ہیں, اور ناشکرے اور بے صبرے بندے کا تو پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے, وہ روتا ہی رہتا ہے. اور وہ جو دنیا کے ان لوگوں کو جو دنیاوی طور پر کسی منصب پر ہیں, کسی عہدے پر ہیں, بڑی پوسٹ پر ہیں, پیسے والے ہیں, کار والے ہیں, بنگلے والے ہیں, کہتے ہیں نا کہ جیب میں دھیلا نہیں دیکھنے چلے میلہ. آخر میلے تو جہاں غیر شرعی کام میں نہیں دیکھنے, کسی نے مثال بنائی ہے. تو اب جو ہے وہ ایک اور مثال بنائی ہے کہ جو ہے نا بات ہے کروڑوں کی دکان ہے پکوڑوں کی. تو بھیا اپنی چادر دیکھیے, ابھی آپ کے پاس موٹر سائیکل کے پیسے ہے نہیں, آپ نے دیکھ لی کار, اور کار بھی آپ کو لینی ہے اچھی نئے ماڈل کی آٹومیٹک. جب خیالات اپنے اتنے آگے لے جائیں گے اور نہیں ہو پائے گا, او ہمیں تو ہوا نہیں فلاں, پھر حسد بھی ہو جاتا ہے. فلاں کو دیکھے مزے کر رہے ہیں, بھائی اس کو دے دیا رب نے, آپ کے جب مقدر میں ہوگا مل جائے گا. ایک تو یہ بھی ہے میشد بھائی کہ وقت سے پہلے چاہنا, اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ہاں تقدیر سے زیادہ چاہنا. اس میں ایک اور ہے نا کہ وقت سے پہلے نہیں نصیب سے زیادہ نہیں. ہاں دوبارہ فرمایا, وقت سے پہلے نہیں نصیب سے زیادہ. کیا بات ہے. میں اسی سے ایک چیز جوائن کر دیتا ہوں, چلے میں اپنا ہی ذکر کر دیتا ہوں لائف چلے. میں ایک بہت اچھی کمپنی میں ایک اچھی نوکری پہ تھا, پھر میں نے کچھ اپنا کاروبار کیا, اس میں ناکام ہوا. میں نے ایک عرصہ جو ہے وہ جاب لیس کاٹا, صلاحیت اہلیت سب ہونے کے باوجود. لیکن الحمدللہ ایک ذہن یہ تھا کہ یار کسی سے مانگنا نہیں ہے, کیا بات کرنا ہے. کیا بات. میں ایک کمپنی میں جاب کے لیے گیا علی بھائی, یہ 2008 کی غالباً 2009 کی بات ہے, 2008 کی بات ہے. میں ایک کمپنی میں گیا, وہاں پہ ایک IT کی جاب آئی ہوئی تھی. تو انہوں نے میرا انٹرویو کیا, کہا کہ یار آپ کا تو ایکسپیرینس کافی ہے, لیکن ہمارے پاس تو یہ بہت کم سیلری کی جاب ہے, آپ کر لیں گے. میں نے ان کو پہلے تھوڑا سوچا کہ یار میں تو پہلے اتنی سیلری پہ تھا, اور پھر اپنا کام کیا. پھر میں نے سوچا یار ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں تو قرض میں ہوں. تو میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اچھا ان کو بھی ہوا کہ یار یہ تو ڈاؤن گریڈ کی جاب ہے, میں نے لے لی. اچھا اس سے پہلے میں جو ہے وہ ایک مطلب آج آن ایئر مدنی چینل پہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے اپنا گزر بسر کرنے کے لیے, میں شادی شدہ تھا, میرا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی ہو چکی تھی. میں نے گزر بسر کرنے کے لیے ایک فیکٹری کے اندر, گارمنٹس فیکٹری کے اندر ہفتہ 2008 میں ہفتہ 2,000 روپے کے اوپر پیکنگ کا کام شروع کر دیا.
پیکنگ کا کام کرتا تھا, بچوں کے گارمنٹس ہوتے تھے تو لائن میں آتی تھی تو پیکنگ ہوتی تھی, پیکنگ کرتا تھا. آئی ٹی کی کوالیفیکیشن رکھنے والا آدمی جس کو جاب نہیں مل رہی, اس نے صرف اپنا گزر بسر رزق حلال کے لیے محنت الحمدللہ اور اللہ سے امید, ماشاء میں نے پیکنگ کا کام کیا. اس کے بعد مجھے وہ جاب ملی. اس جاب کے ملتے ہی مجھے تھوڑے ہی دنوں میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے آفر آ گئی. صحیح. میں وہاں چلا گیا. واہ. اس کمپنی میں نے ایز اے ایگزیکٹو کام کیا 2008 میں, اور الحمدللہ 2015 تک میں سینئر مینیجر کی پوزیشن پہ سیکنڈ کنٹری آئی ٹی ہیڈ پہ آیا. اس کے بعد پھر الحمدللہ مدنی چینل میں موقع ملا. تو خود زندگی میں دیکھ کر کہ بندہ شکر کرے, اللہ کی ذات پہ امید رکھے, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے, مایوس نہ ہو, اللہ کی ذات سے امید رکھے, محنت کرتا رہے ایمانداری کے ساتھ. آپ یقین جانے اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے جس کا وہ اہل ہوتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ماشاءاللہ, کیا فرمائیں گے مشید بھائی؟ ماشاءاللہ, ایک تو شاہ رخ بھائی نے اس پہلو پر جو فریم دیا ہے کہ ہم جو ہے کوشش سے جو ہے نا جینا چرائیں اور اپنی سوچ کے نسبت جو ہے کوشش کی طرف توجہ دیں. اس میں ایک چیز ایڈ یوں کروں گا کہ بعض اوقات اس میں لیک آف سیلف اسسمنٹ ہوتی ہے. انسان خود شناسی سے جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ اندھیرے میں رہتا ہے. میرے اندر صلاحیت ہے آئی ٹی اسپیشلسٹ ہونے کی, اور میں چلا گیا ایم بی بی ایس کی راہ میں. نتیجہ کامیابی نہیں ہے, ناکامی ہے, کیونکہ میرے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. تو جب میں نے اپنی اسٹرگل کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق لائن آف ایکشن نہیں دیا, اس کو ٹریک نہیں دیا, تو ڈیفینیٹلی اس میں ناکامی ہونی ہے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے سوسائڈ کے تعلق سے بات کی تھی, اور نگرانی شورا کے ساتھ بھی اس پر ڈسکشن کافی ہوئی ہے. عبرتناک خبروں میں بھی آپ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ سوسائڈ کرنے کا ریٹ سب سے زیادہ یہ ایجوکیشن سیکٹر میں یونیورسٹی لیول پر ہے. ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو کالج جب کلیئر کیا تو اب وہ کسی یونیورسٹی کے لیے اپلائی کر رہا ہے. اب یونیورسٹی کے لیے جیسے اس نے اپلائی کیا, انٹر ٹیسٹ دیا, انٹر ٹیسٹ میں فیل ہو گیا. اب اس کی مایوسی بڑھ گئی, میں تو ایم بی بی ایس کرنا چاہ رہا تھا, میڈیکل میں میرا ہوا نہیں. حالانکہ اس کے اندر صلاحیت ہے, وہ میڈیکل کی فیلڈ میں بھی جا سکتا ہے, اس کے لیے اور اپورچونیٹیز موجود ہیں, لیکن وہ ایم بی بی ایس کو فوکس کیا ہوا ہے, وہ اس چیز کو سوچ ہی نہیں رہا. اچھا, پھر مزید چلیں, آگے چلتا ہے, ایڈمیشن ہو گیا. جیسے میں اپنی ذات کے اعتبار سے بات کروں, میں نے اپنی لائف میں ایجوکیشن کے اندر جو ڈیسیجن سب سے پہلے لیا تھا وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا لیا تھا. میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے اندر جیسے ہی انٹر ہوا تو پہلے تو بڑا خوشی آ گیا, لیکن اس کے لیے ایک فائنینشیل بیک اپ بھی چاہیے, پڑھائی کے لیے اپنے دماغ کو بالکل ریلیکسیشن بھی چاہیے, فوکس پڑھائی ہے وہ. تو میں اس کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو فوکس نہیں کر پایا, کافی دفعہ جو ہے نا اس میں بار بار جو ہے ناکامی دیکھنی پڑی. اچھا, ہوتا کیا, انسان ایک نفسیاتی سائیکالوجیکل افیکٹ ہے کہ انسان ناکام ہوتا ہے نا تو پھر وہ مایوس ہونے لگتا ہے. مایوسی کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنی جو ہے نا وہ بازی ہار دے. جیسے وہ ایک بادشاہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ بار بار فتح کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ حملہ کرتا رہا. جب مایوس ہو کے بیٹھا تو اس کو ایک چونٹی نے راہ دکھائی, وہ بار بار چڑھتی اترتی, چڑھتی اڑتی, وہ مایوس ہو کے بیٹھا تھا. اس کو ایک چونٹی نے راستہ دکھایا کہ نہیں, مایوس نہیں ہونا ہے, کوشش کرتے رہنا ہے, کامیابی ملے گی. تو اسی طرح سے انسان کی اپنے ایفرٹس کو درست راہ پر لگانا یہ ضروری ہے. ہمارے پاس جتنے بھی گریجویشن پروگرام کے اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں, جن کے اندر سیلف کانشیسنس زیادہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں یہ پڑھ لوں گا تو اتنی سیلری مل جائے گی. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. بذات خود میں ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جو کہ ٹاپ یونیورسٹیز کے پاس آؤٹ گریجویٹڈ ہیں مگر وہ جاب لیس ہیں, ان امپلائڈ ہیں. لیکن ایک باصلاحیت اسٹوڈنٹ کسی نارمل سی یونیورسٹی کا پاس آؤٹ گریجویٹ ہے, لیکن وہ چونکہ باصلاحیت ہے, اس کے پاس پاور آف نالج ہے, وہ ایک اچھی جگہ پر نہ صرف کام کر رہا ہے بلکہ ایک اچھے سٹیٹس پر بھی ہے, اچھی سیلری بھی گین کر رہا ہے. تو انسان کا اپنے تعلق سے خود شناس ہونا کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے, میں کس طرح سوسائٹی کو سرو کر کے اس سے ریوارڈ لے سکتا ہوں, یہ بہت ضروری ہے, اور یہ مایوسی کی کاٹ ہے. اس میں ایک میں کنٹینیو کروں, اس میں ایک قصور ہمارے ماں باپ کا بھی ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ بھی والد ہیں, آپ کے صاحبزادے ہم سب جانتے ہیں ماشاءاللہ ان کو. ماں باپ پہ یہ فیکٹر بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ہوتا یہ کہ بچے کی صلاحیت اور بچے کا جو فوکس ہے وہ کچھ اور ہے, دلچسپی کچھ اور ہے, کیا ہے. لیکن ماں باپ کہتے ہیں نہیں, میرے فلاں بھائی کا بیٹا یا میرے فلاں کزن کا بیٹا جو وہ انجینئر ہے, اس کو بھی انجینئر بنانا ہے. وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے تو اس کو بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانا ہے. ضروری نہیں دنیا میں ہر شخص ایک ہی صلاحیت کا حامل ہو. دنیا میں نظام ہے, صحیح نظام میں مختلف لوگ ہیں. ہمارے ایک بڑی تعداد ہے جو آپ نے ایجوکیشن سیکٹر کی بات کی, تو اس کے اندر ہمارے یہاں ایک تعداد ہے جو انجینئر بننے کی طرف جاتی ہے.
اچھا انجینئر بننے کے بعد میرے ایک دوست ہے وہ آٹو موبائل انجینئر جب بنے، کہتے ہیں جب میں یونیورسٹی گیا تو پہلے دن ہمارا جو ہے نا وہ سیشن ہوا، اس سیشن میں ہمیں خواب دکھائے گئے. ہمیں ایسا لگا کہ بس اب میں یہاں سے انجینئر بننے کے بعد میری ڈائریکٹ جو جاب ہے وہ فراری کمپنی میں لگ جائے گی اور میں اسپورٹس کار کا انجینئر بن جاؤں گا. لیکن کہہ رہے ہیں جب میں نے انجینئرنگ ختم کی تو حقیقت کھل گئی. جب چکر لگے، جو بیٹھے ہوئے تھے وہ پتہ لگ گیا، جب چکر لگے جابس کے تو پتہ چلا کہ بھائی بھی تم مجھے کسی کمپنی کے اندر انجن کے اسمبلنگ میں لگنا پڑے گا، ہاتھ کالے کرنے پڑیں گے بھائی. صحیح. تو اگر ہمارے پیرنٹس ایک تو بچے کی ڈائریکشن کو اگر جانچیں، اس کو اس کے مطابق چلنے دیں، اور یہ بھی ذہن بنائیں کہ بیٹا جو تم نے فیلڈ سلیکٹ کی ہے اس میں بڑی محنت ہے. پہلے دن تمہیں کرسی نہیں مل جائے گی، پہلے دن تم کسی چیئرمین کی سیٹ پہ نہیں بیٹھو گے، تمہیں اسٹرگل کرنا پڑے گا. تو یہ بیسیکلی ذہن سازی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے بچہ بہت بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے. صحیح. اپنا گول وہ بنا لیتا ہے جو اچیویبل نہیں ہوتا اور پھر مایوسی میں چلا جاتا ہے. یہ جو آپ نے فرمایا نا، میرے مدنی چینل کے ناظرین جیسے مثال دی ماشاءاللہ ہمارے دونوں مبلغین نے بتایا. تو جیسے میرے بیٹے رضا الحمدللہ ایک تعداد ان کو جانتی ہی ہے، بنگلہ دیش ہے اس وقت، اللہ ان کو صحت عافیت دے، دین کا کام لے. یہی میں نے نوٹ بھی کیا. اور ایسے لوگ کہ کون سا مشورہ کس سے کرنا ہے، یہ بھی تو ایک ٹیلنٹ ہے نا. جیسے مشید مدنی بھائی نے فرمایا کہ خود شناسی، تو اسی طریقے سے مشورہ کس سے کیا جائے تو وہ بھی تو ایک ہے نا. تو اب سب سے پہلے تو امیر علیہ سنت کی ذات شاہ رخ بھائی، جب رضا کو میں نے مدرسۃ المدینہ، بچہ پہلے چھوٹا مدرسے میں جاتا ہے، تو اس میں کیا تو ماشاءاللہ ناظرہ تو پڑھ رہے تھے. اچھا میرا یہ ذہن تھا حفظ کریں. یہ الحمدللہ امیر علیہ سنت زندگی کے ہر پہلو پر تربیت فرماتے ہیں. تو حفظ میں لگا کہ یہ پک نہیں کر پا رہے. قاری صاحب سے میری بات ہوئی، میں نے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض کی، تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ بیٹا اگر اس کا شوق نہ ہو تو زبردستی نہیں کیجیے گا. بالکل. اگر اس کا شوق نہیں ہے تو حفظ کرانے میں، کیونکہ حفظ کرنے کے بعد اس کو سنبھالنا وہ ہے، تو اپنے شوق سے کریں، ورنہ پھر درس نظامی کی طرف لے آئیں. تو کچھ ٹائم بعد پھر کچھ ان کی دنیاوی تعلیم کو لیا تاکہ کچھ اردو وغیرہ پڑھ لیں. پھر ان کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروایا، تو وہاں ماشاءاللہ ان کا ایک شوق چلا. پھر یہ تھا کہ باہر کا انوائرمنٹ، اور جہاں میری رہائش تھی کہ یار باہر کی دنیا تو ایسی، تو بچپن ہی سے پھر میں نے ان کو کمپیوٹر لا دیا کہ کمپیوٹر پہ بیٹھے رہیں. پھر میں اپنے ساتھ اب جدول پر لے جاتا کہ بیٹا میری ڈائری لے لیں. تو میرا مقصد جو نا، اس وقت تو موبائل فون نہیں آئے تھے، آئی پیڈ وغیرہ یہ، تو میری ڈائری لے لیں، کچھ لکھ لیں. یوں میرے ساتھ ٹریولنگ کرتے فیملی کے ساتھ، تو چلیں حساب کتاب رکھ لیں بیٹا، یہ پیٹرول آپ ڈلوا لیں. تو ان کا کانفیڈنس بڑھتا رہا. پھر میں نے دیکھا کمپیوٹر پر ہی خود بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کیا کہ بابا آپ نے جو لکھا آیا تھا میں نے اس کو ٹائپ کر لیا. یوں میں نے کہا چلے مجھے گھر میں ہی مکتب ذمہ دار مل گیا، آفس ذمہ دار. تو اب ان کی میں نے آئی ٹی میں دلچسپی دیکھی، درس نظامی ان کا چل رہا تھا، کچھ ایج بڑی ہوئی، تو پھر میرا ہوا کہ میں ان کو سافٹ ویئر انجینئر بناؤں نا. یہ تو میں نے ساری معلومات کر لی، کہاں ایڈمیشن کروانا ہے سب. یہ تو پھر مشورہ میرا ہے کہ نگران شورا عبدالحبیب بھائی اور ماشاءاللہ اس طرح جو یہ ہے کہ دینی دنیاوی دونوں لحاظ سے بڑی مہارت رکھتے ہیں، تو میں نے نگران شورا سے مشورہ کیا. کئی معاملات میں ہمارے محسن ہوتے ہیں، تو یہ بھی کئی معاملات میں میرے محسن ہیں، تنظیمی طور پر الگ ڈائریکٹلی تو مشورے دینے میں. تو میں نے نگران شورا سے عرض کی میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ میں اس طرح آئی ٹی میں اور ان کو سافٹ ویئر انجینئر اور یہ بنانا چاہتا ہوں. تو نگران شورا نے فرمایا کہ علی بھائی باہر جا کر ڈگری لیں گے نا، تجربہ سب سے بڑا ہوتا ہے. پھر آپ کا بچہ ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ درس نظامی آپ کے ساتھ ماحول میں امامہ اور ایک پورا ڈریس وائٹ اور جیسا ہونا چاہیے، دعوت اسلامی والے ذمہ داران کا بچہ باپا جیسا فرماتے ہیں امیر علیہ سنت. تو اس بچے کو باہر کی دنیا کیوں دکھا رہے ہیں؟ ہمارے پاس کیا یہاں فیضان مدینہ میں مدنی چینل، آئی ٹی، سوشل میڈیا کیا نہیں ہے؟ تو ہم باہر سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ اندر آتے ہیں یہاں آتے ہیں. تو ہمارا اپنا بچہ اندر رہنے والا باہر کی دنیا کیوں دیکھے؟ پھر کو ایجوکیشن، سارے پردے کے معاملات، پھر وہاں کیسی صحبت ملے، کیسی گیدرنگ ملے. تو فرمایا یار ایک ہی بچہ ہے، کیوں دنیا کے حوالے کر رہے ہیں؟ اللہ اس کو اندر ہی رکھیں، اپنی چھتری کے اندر ہی رکھیں. آئی ٹی سیکھنی ہے یہاں سیکھیں، چینل کے کام سیکھنا ہے یہاں سیکھیں. تو مجھے بڑا سمجھ میں آیا. پھر اللہ کا کرم ہے، امیر علیہ سنت کی دی ہوئی تربیت اور سوچ کہ کوئی بھی چیز میں مسلط نہیں کرتا کہ بیٹا یہ کرنا پڑے گا، مشورے والے انداز میں کہ بیٹا کیا کریں. بولا ٹھیک ہے بابا یہ، اور ماشاءاللہ سعادت مند یہ. تو انہوں نے پھر یہاں مدنی چینل پر کچھ آئی ٹی پر ہی بیٹھے کرتے 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 تو اللہ پاک بس قبول فرمائے رکھے. آمین. کیونکہ یہ منزل نہیں ہے، کوئی منصب پا لینا یا وقتی طور پر کسی کام میں سکسیس نظر آنا. سکسیس ہونا نہیں کہہ رہا ہوں میں، سکسیس نظر آنا. ہونا تو اللہ کو معلوم ہے کیا ہے، کیونکہ آخرت ہماری ہے بہتر ہو جائے. لیکن اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ زوال نعمت سے بچائے، نظر بد سے بچائے کہ وہ دینی کاموں میں وہ پک کرتے رہے، ساتھ ساتھ ٹیکنیکل بھی. اور میں امیر علیہ سنت کی تربیت بتاؤں، کمال ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین. یہ ولی کامل مرد کلندر ہمیں بھی سنبھالتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی سنبھالتے ہیں، بچوں کے بچوں کو بھی سنبھالتے ہیں.
کیا انداز. خصوصی مدنی مذاکرہ تھا ایک دفعہ یہاں نیچے میلاد ہال میں, تو میں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا, ملاقات وغیرہ ہوئی, سلام دعا. تو امیر علیہ سنت نے پوچھا کہ وہ حاجی علی وہ رضا نظر نہیں آ رہے. تو میں نے عرض کی کہ باپا وہ تو مدنی چینل بنگلہ پر ہوتے ہیں. فرمایا اچھا ڈبل 12 گھنٹے وہیں ہوتے ہیں, گھر وغیرہ بھی نہیں آتے. اب اتنا کہنا میرے لیے کافی تھا کہ مقصد وہ اس کا ایک ٹائمنگ ہوگا نا. تو میں نے کہا نہیں باپا. تو بولا بیٹا خصوصی مدنی مذاکرہ, یہ صحبتیں, یہ ماحول سب یہ, تو وہ تو ماشاءاللہ آتے تھے یہ, تو میرا سلام کہیے گا. پھر فرمایا کہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ شروع سے میں دیکھ رہا ہوں دینی کاموں میں ہیں, اور یہ ماشاءاللہ بیان, درس اور علاقوں میں کام کرنا. تو بیٹا فیلڈ ورک کی عادت نہ چھوٹے. ہمارے جو بڑے ذمہ داران کے بچے ہوتے ہیں یہ ویسے ہی VIP پروٹوکول میں رہتے ہیں کہ شخصیات کے یا بڑے ذمہ داران کے بچے. تو بیٹا اگر دینی کام کی عادت نکل گئی پھر دوبارہ نہیں آئے گی. وہ تو ڈیوٹی ہے, ان کا کام ہے مدنی چینل پر, وہ تو ایک مخصوص ٹائمنگ ہے. لیکن جو حلقوں علاقوں کا جو 12 دینی کام ہے یہ نہ چھوٹے. بس یہ کہنا تھا پیر صاحب کا, انہوں نے سنبھالا. میں نے رضا کو پیغام دیا کہ بیٹا مبارک ہو, باپا نے سلام بھی کہا ہے, آپ کو یاد بھی کر رہے تھے, یہ فرمایا. تو وہ ہے تو ماشاءاللہ سعادت مند, تو وہ ایک دم ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو بولا نہیں بابا مجھے فرمائیں کیا کرنا ہے. تو جہاں میری رہائش ہے کراچی میں پیر کالونی, تو پھر مشورہ کر کے ذمہ داران سے, یہ نہیں کہ میرا بیٹا ہے تو نگران بنا دیں. تو پھر میں نے پوچھا ان کو کوئی نہ کوئی کام دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی نگران بنائیں, کوئی کام دیں, مصروفیت دیں. تو ہمارے یہاں پھر اس وقت نگران کابینہ تھے, ان سے مشورہ کیا. بولا نہیں رضا بھائی تو ہمیں دے دیں. تو پھر پیر کالونی کا ڈویژن نگران بنایا, اور پھر یوں کر کے ماشاءاللہ پھر مرکز سے بنگلہ دیش کی ذمہ داری مل گئی. اور اللہ کی رحمت سے بنگلہ دیش ہے. تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا, شاہ رخ بھائی نے سمجھنے دل کے تار چھیڑ دیے کہ اپنے بچوں کا فیوچر ہم نے بنانا ہے. بچہ تو بچہ ہے نا, وہ تو جو رنگین چیز دیکھے گا اس کو سمجھے گا بس میں اس کو پکڑ لوں. چھوٹا بچہ آگ کو بھی تو کلر والی سمجھ کے پکڑنے کی کرتا ہے, اس کو نہیں پتا باہر کی دنیا بڑی عجیب و غریب ہے یہ. تو بچوں کا فیوچر تو ہم نے بنانا ہے, اور مسلط نہیں کرنا, یہ کرنا پڑے گا. یہ انداز نہ ہو گھر میں چودھری صاحب نہ بن جائیں, ڈکٹیٹر نہ بن جائیں, مقصد کو آفیسر نہ بن جائیں. اپنی فیملی کو لے کے چلنا پڑتا ہے, تو گھر میں مشاورت کا نظام بنائیں, ورنہ گھر والے آپ سے مایوس ہو جائیں گے. آپ کی شکل دیکھتے گھر میں کرفیو لگ جائے گا, آپ کی شکل دیکھتے گھر میں خوف و ہراس پھیل جائے گا. تو گھر کے ہر فرد کو اپنا مقصد دوست بنائیں, فرینڈلی ماحول رکھیں. پھر دیکھیں گھر میں گھٹن کا ماحول نہیں رہے گا, اور بچوں کی صلاحیت کھلے گی. ورنہ آپ کی ڈانٹ ڈپٹ, غصہ, ایک اس کو لگایا ایک اس کو لگایا, باہر سے آئے ہیں منہ بنا ہوا ہے, ڈبل روٹی جیسا منہ پھولا ہوا ہے, یا تربوز جیسا لال منہ ہو رہا ہے, میں کام سے آیا ہوں, میں تھکا ہوا ہوں. ارے بھائی بچوں کی ماں نے بھی کام کیا, وہ بھی بیچاری سارا دن چولہے کے پاس کھڑی رہی ہے. بچہ بھی پڑھنے گیا تھا, اسکول, کالج, ٹیوشن, مدرسہ, جامعہ جو بھی ہے. تو آپ گھر میں آ کر اس طرح کا موڈ مزاج رکھیں گے تو گھر والے کب آپ سے سیٹ ہوں گے؟ وہ تو شاید یہ دعائیں مانگیں گے کہ یا اللہ یہ جلدی چلا جائے, یا اللہ جلدی چلا جائے. ابھی ایک ہی اسلامی بھائی کے پاس گئے, بیمار تھے. تو بیمار آدمی گھر میں پڑا رہے گا یا اسپتال میں یا گھر میں, اللہ عافیت فرمائے. اب جب گھر میں تھے تو گھر والوں کی خیر, صبح شام وہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. جب میں گیا عیادت کے لیے تو بتایا کہ یار علی بھائی گھر کا سارا نظام سمجھ میں آ گیا, تو کون کیا کر رہا ہے, کون کب آ رہا ہے, کب اٹھ رہا ہے, کب سو رہا ہے. میں نے کہا بھائی میں آپ سے گھر والوں کی طرف سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اللہ آپ کو صحت دے, جلدی سے گھر سے باہر آ جائیں, ورنہ گھر والے بیزار ہو جائیں گے, مایوس ہو جائیں گے ہم پر یہ کون آ کر بیٹھ گیا ہے. مقصد جو ہے کہ یہ تو صبح شام اس کو رپورٹ دینا پڑتی ہے. تو اپنے آپ کو سافٹ رکھیں, اپنے آپ کو ایزی رکھیں, اور خود بھی ایزی رہیں. کبھی کبھار تنظیمی مسائل تو ہمارے پاس بھی آتے ہیں نا, تو نگران شورا سے کبھی کبھی بات کرتا ہوں تو ایک تو وہ اسمائل والا بھیج دیں گے, وہ جو ہوتا ہے نا ایموجی, اور پھر فرمائیں گے کہ علی بھائی ایزی اینڈ بیزی رہیں. یہ سمجھ لیں مایوسی سے, ڈپریشن سے, مایوسی سے نکلنے کا فارمولا بھی ہے کہ ایزی بھی رہیں اور بیزی بھی رہیں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین ایزی رہیں, بیزی رہیں, توقعات ایسی نہ لگا لیں جس کو نہ پہنچ سکیں, صبر کریں, شکر کریں, تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اچھا میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ ہم نیک اعمال بھی کوئی لیتے ہیں, تو آج کا نیک اعمال دیکھتے ہیں کیا ہے. 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت, شیخ طریقت, امیر اہل سنت, بانی دعوت اسلامی, حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں. 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے. آج آپ نے کسی مسلمان کا عیب ظاہر ہو جانے پر بلا مصلحت شرعی اس کا عیب کسی اور پر ظاہر تو نہیں کیا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, آج کا جو نیک عمل دیکھا, دعا بھی کریں اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے دے, اللہ ہمیں با عمل بنا دے, کیونکہ با
عمل جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی اسٹریس لیول یا ڈپریشن بہت کم ہو جاتا ہے. اور اس کے کچھ طریقے بھی ہیں، جیسے باوضو رہنا. باوضو رہنے سے بھی جو ہے نا وہ ٹینشن اسٹریس کم ہوتا ہے. تو اس کی بھی حکمتیں ہیں، اور بہت ساری اس طرح دینی حکمتیں بھی ہیں. دینی کاموں میں لگے رہیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی دل کو سکون دے گی، کیونکہ مایوسی ایک بے چینی، بے سکونی کا بھی نام ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ٹاپک سے متعلق ایک زبردست ویڈیو کلپ ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو کلپ. دنیاوی معاملات میں مایوسی تو ظاہر ہے کہ ایک وہ دنیاوی معاملہ ہے کہ جیسے کسی پر کیس ہو گیا اور اب وہ سارے مطلب معاملات جو تھے، وکیل کے سارے دلائل وہ بھی ختم ہو گئے بالکل. اب کل پیشی ہے اور کل سزا سنائی جائے گی، تو اب یہ مایوسی اور طرح کی ہے. اس میں بھی اللہ سے دعا کرتا رہے بندہ کہ شاید کوئی رستہ نکل آئے، تو بات بات پہ مایوس ہو جاتے، بات بات پہ مایوس ہو جاتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے پھر وہ کہ آدمی جو ہے وہ احساس محرومی میں پڑ جائے گا یا احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا، وہ دکھ اٹھاتا رہے گا. تو وہ ایک ول پاور ہونا چاہیے. جیسے وہ تیمور بادشاہ کا واقعہ کہا جاتا ہے کہ یہ پسپا ہو کر یعنی کہ ہار گیا اور اس کا جو ملک تھا وہ چھین لیا دشمن نے، اور یہ اب بھاگ گیا جان بچا کر، بھاگ کر کسی غار میں چھپ گیا. اس غار میں کھانے کے لیے جب بیٹھا تو وہ کھانے کا کوئی ذرہ روٹی کا کیڑی ہوتی اس نے پکڑا، اور یہ پکڑ کے کیڑی نے منہ سے پکڑ کے دیوار پہ چڑھنا شروع کیا. جب یہ تھوڑا چڑھی تو گر پڑی، پھر اس نے ہمت کی اور دانے کو لے کر وہ پھر چڑھتی رہی، گرتی رہی، چڑھتی رہی. آخر کار یہ اس کو جہاں اوپر اس کا کہیں بل تھا وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئی. تیمور یہ دیکھ رہا تھا، اس نے بولا یار یہ کیڑی یہ مایوس نہیں ہوتی اور ہمت نہیں ہارتی، میں بادشاہ جیسا بادشاہ یہاں بھاگ کے غار میں چھپ گیا ہوں. اس کو ہمت آ گئی اور یہ باہر نکلا. اس نے اپنے فوجیوں کو کسی طرح بھی جمع کیا اور دوبارہ وہ اپنا لشکر اسٹیبلش کر کے اس نے وہ زوردار حملہ کیا جس نے دشمن نے جو چھینا تھا نا اس کا ملک، اور ان کو مار بھگایا اور اپنی گدی واپس حاصل کر لی. تو مایوسی نے اس کو غار میں دھکیل دیا، لیکن کیڑی نے اس کو دھکیل کر غار سے نکال دیا کہ چل جلدی. مایوس ہوتا ہے، میں ہوئی تھی مایوس، تو اتنا مرد آدمی ہو کر بیٹھ گیا، چل نکل لے اپنا ملک، تو لے لیا ملک. تو مایوسی نقصان دہ ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، تو یہ دیکھا، بس اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے دے. خوش رہیے، خوش رکھیے، مایوسی میں نہ رہیے، آگے بڑھتے رہیے، اسٹرگل کرتے رہیے. ٹرائی اگین، پھر کوشش کیجئے. کامیابی دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. مشید بھائی کیا فرمائیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا علی بھائی کہ انسان جو ہے وہ کوشش کرتا رہے تو وہ اسے پا لیتا ہے، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے حکایت دی تھی. اور اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ انسان کو اگر مایوسی سے نکلنا ہے نا، تو بعض اوقات ہوتا یہ کہ انسان اپنی بھاگ دوڑ کے اندر، اپنے کریئر کو بنانے کے دوڑ میں اپنوں کی جو سرکل ہوتے ہیں نا، اپنے رشتے ناتے ہوتے ہیں، ان سے بڑا دور نکل جاتا ہے، تنہائی کی طرف چلا جاتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کہیں پھنستا ہے یا کسی مشکل میں پڑتا ہے تو اسے مایوسی سبب سے ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ کسی سے کہنے کی کیفیت میں نہیں رہتا کہ وہ تنہائی کا شکار ہو گیا. علی بھائی بدقسمتی سے ہمارے نا ابھی معاشرے میں ایک رانگ پیٹرن جو ہے وہ رائج ہو رہا ہے کہ انسان جو ہے نا کیریئر بنانے کے چکر میں اپنے والدین سے بھی دور ہو رہا ہے. اچھا ایک ہی گھر میں رہنے میں ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، لیکن گویا کہ ان کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ یہ میری پرسنل لائف ہے. اب اس کا ایک رانگ امپیکٹ یہ آتا ہے کہ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو اپنے ریلیشن سے دور ہونے کی وجہ سے ان کا سہارا لینے سے محروم رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھی ڈپریشن اور نیگیٹو تھنکنگ اور بعض چیزیں جو معاشرتی طور پر غلط ہیں یہ جنم لیتی ہیں اور رونما ہوتی ہیں. اس میں ایک چیز آپ کے ایڈ کروں گا کہ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا اور اپنی خوشی کا اظہار کرنا، یہ سیکھیں. یعنی اپنی خوشی میں لوگوں کو شامل کریں. اچھا اس کا اپنی خوشی میں لوگوں کو شامل کرنے کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ آپ خوش ہیں، آپ نے دوسرے کو ویلیو دی، کہ واہ مطلب خوش تھا تو مجھے بھی اپنی خوشی میں شامل کیا، مجھے ویلیو دی.
اب وہ بھی اپنی خوشی میں آپ کو یاد کرے گا. تو مایوسی کے انوائرمنٹ سے نکل کر جب خوشی کے ماحول میں جائے گا آٹومیٹیکلی مایوسی نیگیٹیوٹی میں ہو جائے گی. واہ واہ. اچھا پھر دوسرا طریقہ کیا ہے اس ریلیشن شپ سے؟ آپ مایوس ہیں, آپ کسی سے کلوز ہیں, میرے چہرے پہ اگر ایک اداسی آئے گی, الحمدللہ ہمارے ماحول میں قرب ایسا ہے, آپ مجھ سے پوچھیں گے بھائی کیا ہو گیا, تو جب میں آپ کو بتاؤں گا اچھا بس اتنی سی بات, وہ آپ سولوشن دیں گے, آٹومیٹیکلی مایوسی ختم. تو یہ مایوسی کے اندر ایک امپیکٹ یہ آتا ہے, ہم بالکل بڑھیں لیکن مل جل کر آگے بڑھیں. کیا بات. یہ ایک سوسائٹی کا ایک رول ماڈل ہے کہ انسان کبھی اکیلا آگے نہیں بڑھتا. ون مین شو از ناٹ دا ایکسپلوژر آف اے سوسائٹی. سوسائٹی ایکسپلور کرتی ہے, ایک سوسائٹی میں پورا سرکل ہوتا ہے, ایک ٹیم ہوتی ہے, اس میں ایک ٹیم لیڈر بھی ہوتا ہے, ایک ٹیم ممبرز بھی ہوتے ہیں. صحیح. اور وہ ٹیم جو ہے نا سوشلی جب آگے بڑھتی ہے نا تو وہ ایک کامیابی کی جس کیفیت پر ہوتی ہے وہ ایک مثالی کیفیت بنتی ہے, مثالی معاشرہ بنتا ہے. تو اپنے معاشرے, اپنے گھر کو مثالی بنانے کے لیے اپنے ریلیشن شپس کو اسٹرانگ کریں, یہ مایوسی کا انشاءاللہ کاٹ کریں. اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں. ماشاءاللہ مشید بھائی نے بہت پیاری بات فرمائی کہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کریں, لیکن ہمارے یہاں آج کل ایک ٹرینڈ چل چکا ہے, نگران شورا بھی اس حوالے سے اکثر فرماتے ہیں کہ نظر بد. جی فرماتے ہیں ایک تو ہوتی ہے خوشی کے, چلے کوئی خوشی ہوئی ہے تو میں نے وہ کر دی. ہمارے یہاں نا آج کل اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو شور کرنے کا بہت ٹرینڈ ہو گیا ہے. مطلب میری کوئی اچھی جاب لگ گئی, فوراً فیس بک پہ, ٹھیک ہے, میں نے کچھ بزنس میں اچیو کر لیا, فوراً فیس بک پہ. تو اپنی کامیابیوں کو قبل از وقت اناؤنس کرنا نظر بد تو برحق ہے. اچھا یہ تو کامیابی تو اپنی جگہ ہے, موبائل لیا, گاڑی لی, بلکہ آج کل تو اپنی گاڑی نہیں ہوتی, دوسری کی گاڑی کے ساتھ فوٹو بنا کے اسٹیٹس پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. ایسی ہے یعنی کہ گاڑی کسی اور کی, اور پتہ چلا جس کی اس نے فوٹو کے دوران ہی ہٹا دیا, ہٹ بھائی ذرا میں نے جانا ہے. ایسے ہی ہے. تو بندہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوتا ہے, اس کے بعد نظریں بد لگتی ہیں, پھر معاملات ہوتے ہیں, پھر ہوتا ہے, بندہ پریشان ہوتا ہے. میشد بھائی نے جو بات کی نا تنہائی کا شکار, مایوس لوگوں کی ایک عادت علامت یہ بھی دیکھی ہے کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین, کہ جو مایوس ہو جاتا ہے نا سب سے, وہ تنہا ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی توقعات لوگوں سے ہوتی ہے. اب اس کے پاس بھی نہیں جانا, اس کے پاس بھی نہیں جانا, یہ بھی کام کا نہیں, وہ بھی کام کا نہیں, یہ غم زدہ پریشان حال. اور پھر اچھا یہی جب کیفیت بڑھتی ہے, چاہے وہ بزنس میں ناکام ہوا ہو, چاہے وہ اپنا جاب میں, چاہے وہ فیملی میں رشتے ٹوٹ گئے, گھر نہیں بسا, طلاق ہو گئی, بچے نافرمانے, بچوں نے گھر سے نکال دیا, اپنے عشق مجازی میں ناکام ہو گیا, تو یہ بہت بڑی ایک تعداد ہے کہ جو پھر وہ منشیات کی طرف چلی جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں بے سکون ہوں, بے چین ہوں, اور میں کہاں سے سکون حاصل کروں. اور منشیات کا جو آغاز ہے, لوگ کہتے ہیں ایک تو صحبت, دوسرا سگریٹ نوشی. سگریٹ پلانے والا بھی تو والد تو نہیں ہوگا کہ بیٹا تو بھی ایک کش لگا لے, بڑا بھائی تو نہیں ہوگا, چچا تایا تو نہیں ہوں گے, نانا دادا تو نہیں ہوں گے, یہ فرینڈ سرکل ہوتا ہے. ابے لگا لے, ڈرتا ہے, ابے 2 کش نہیں لگا سکتا, جوان بن, سب پی رہے ہیں. تو وہ جو 2 کش لگوائے گا, بعد میں وہی 2 کش چرس کے بھی لگوائے گا, 2 کش وہ ہیروئن کے بھی لگوائے گا, وہ ٹرینکولائزر ٹیبلیٹس بھی دے گا, وہ کہ یار تو کس دنیا میں سکون حاصل کر, معاذ اللہ معاذ اللہ. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ مایوس لوگ یہ چلے جاتے ہیں اس عجیب و غریب دنیا میں. پھر ناکام عاشقوں کی بھی ایک دنیا ہے, جو بیٹھ کر معاذ اللہ ویسے موسیقی حرام گانے باجے یہ نہیں سننا چاہیے, لیکن وہ اس دنیا میں چلے جاتے ہیں کہ ان کو پھر وہ غمزدہ گانے سنائے جاتے ہیں. کوئی ان کو شراب پلائے گا, کوئی نشے کے انجیکشن لگائے گا, سن اور ٹن پڑے ہوں گے دنیا سے بے خبر. او بھائی کیا ہو گیا ہے, جوان لوگ وہ پڑیا کے چکر میں, تو چرس کے کش لگانے کے چکر میں, تو یہ لڑکیوں کے چکر میں پڑھ کر, اور یہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتے ہیں. انسان یوں بنے کہ جو جینے کا حق ہے, جو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے, اپنی جوانی کو برباد نہ کریں. کئی جوان لوگ منشیات کے عادی بن جاتے ہیں. وہی اس میں کہ کامیاب نہیں ہوئے, سکسیس نہیں ہوئے پڑھائی میں. اچھا آج کل تو اسکول, کالج, یونیورسٹیز, آپ تو ہی ہمارے شعبہ تعلیم والے, آپ FGRF والے, دنیا سے رابطہ آپ کا لوگوں کا رہتا ہے. تو یہ ڈرگس, منشیات, آئس نشہ, پتہ نہیں کس کس طرح کے نشے یہ آ گئے ہیں. اور اللہ معاف کرے اس میں فیمیلز, لڑکیاں, بچیاں یہ بھی استعمال کر رہی ہیں. تو اس کو پتہ نہیں اس میں معاذ اللہ سکون تلاش کر رہے ہیں یا کون سی دنیا میں چلے گئے ہیں. تو کیا فرمائیں گے؟ اصل میں اچھی جو آپ نے فرمایا ڈرگس کے حوالے سے اور آئس نشہ وغیرہ, ہم ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں انٹرنیٹ پہ بھی, اچھی فیملیز کے بچے دیکھنے میں آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ بچہ یہ نشہ کرتا ہوگا, لیکن اس کی وجوہات ہیں اس کے پیچھے. وہ مایوسی کا شکار ہوا جبھی تو اس نے اس چیز کی جانب گیا. اچھا یہ پہلے آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ وہ مایوسی کا شکار ہوا کہاں سے.
نارملی اس عمر کے بچے نا اپنے گھر سے شکار ہوتے ہیں، ان کے گھر سے ان کو عدم توجہ، صحیح، ان کی بات نہ سننا، ان صحیح، کے ساتھ نہ بیٹھنا، ان کو بیسکلی آج کل بات وہی ہے کہ گھر کا ہر فرد جو ہے وہ اپنی زندگی میں ذرا مشغول ہو چکا ہے، باپ کو پیسہ کمانے سے فرصت نہیں ہے، ماں ویری سوری ٹو سے بہت ساری خواتین جو ہے نا وہ پروفیشنل ہو چکی ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ عورتوں کی خواہشات ہیں جو ختم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ انٹرنیٹ کے اوپر چیزیں بیچنے میں لگ گئی ہیں، تو ان کا سارا وقت اس میں چلا جاتا ہے. تو یہ تمام وجوہات ہیں کہ جو بچوں کو کانفیڈنس نہ ملنا، توجہ نہ ملنا. صحیح، جب بچے کو ظاہر سی بات ہے جب باپ دوست نہیں ہوگا تو پھر دوسرے دوست بنیں گے، کیونکہ دوستی کرنا فطرت کا عمل ہے، فطرت کا حصہ ہے. جب اس کو گھر سے توجہ نہیں ملے گی، جب باپ اس کی بیٹھ کے بات نہیں سنے گا تو ڈیفینیٹلی وہ پھر دوست تلاش ادھر ادھر جائے گا. اور دوست کیسے ملتے ہیں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جو ماحول چل رہا ہے پھر وہ دوست جان لگائے گا وہ لگ جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس موقع پر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کا کتنا پیارا ماحول ہے یہ. ابھی میشر مدنی بھائی نے بھی کہا نا کہ آپس میں ماحول میں بھی جب بیٹھتے ہیں، خیر خیریت کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک سٹوری تو ہے نا، فیملی تو ہے نا، بیک گراؤنڈ تو ہے نا. تو بندہ جس کو اپنا یہ سمجھتا ہے قابل اعتماد کہ یار میں اس سے شیئر کر سکتا ہوں، اللہ کی رحمت ہے. یہ چلے دعوت اسلامی والا ہوں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، لیکن جو ہے وہ ہم اندر سے اس ماحول کو بھی دیکھتے ہیں نا، ریئلی دیکھتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں، صبر کی تلقین، شکر جو ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، توکل، قناعت. یقین کریں جب یہ صحبتیں ملتی ہیں تو بہت سارے غم تو اسی صحبت سے دور ہو جاتے ہیں. تو پہلے آپ اپنی صحبت چیک کیجئے، کہیں مایوس لوگوں میں تو نہیں بیٹھتے، یا بہت زیادہ ایسے لوگوں میں کہ جو پتہ نہیں خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اور وہ ہمیں بھی خوابوں کی دنیا میں لے جاتے ہیں. جب آنکھ کھلتی ہے تو کہاں سے کہاں نکل چکے ہوتے ہیں. اسی طرح بچیاں بھی، میں اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بچیوں سے بھی کہوں گا کہ یہ شادی کے معاملات میں جن بچیوں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئی تو یہ بھی ایسا خواب دیکھ لیتی ہیں کہ خوابوں میں کوئی ایسا شہزادہ دیکھ لیتی ہیں جو بظاہر ملنا پاسبل نہیں ہوتا. دیکھیں رشتے لوہے محفوظ پہ لکھے ہوتے ہیں، انسان کوشش کر سکتا ہے. ہر والدین چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھی جگہ میرے بچوں کی شادیاں ہوں، میرے بچوں کے گھر بس جائیں. لیکن جو میری بچیاں، بہنیں یا بیٹے، بھائی، لڑکے بھی جو خواب دیکھ لیتے ہیں، لڑکیاں اگر کوئی اپنے سپنوں میں کوئی ایسا شہزادہ لے آئیں اور لڑکے کو ایسی شہزادی کو چوائس کر کے بیٹھ گئے، وہ مل ہی نہیں رہا، اب عمر گزرتی چلی جا رہی ہے، بعد میں شہزادہ شہزادی تو دور کی بات ہے، پھر جو ملے کرنا پڑتا ہے، ایج نکل جاتی ہے. تو کئی سمجھدار لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اچھے رشتے، اچھے جوڑ مل جائے تو دیر نہیں کرنی چاہیے. جو بھی معاملات دیکھنے کے ہیں، سب سے بڑھ کر تو دین، ایمان، جو بھی مسلک، نیکیاں، تقویٰ، رزق حلال، جو بھی ایک چیزیں وہ دیکھیں اور جلد کر دیں. کئی لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ اور بہتر سے بہتر کی تلاش میں یہ بھی ریجیکٹ، یہ بھی ریجیکٹ، یہ بھی ریجیکٹ، پتہ چلا وہ ایج ہی نکل گئی. اب وہ لوگ کہ جن کو دنیا نے ریجیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے وہ پھر آتے ہیں اور اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ پھر ان کو بھی قبول کرنا پڑتا ہے، دوسری شادی والے بھی قبول کرنا پڑتے ہیں. تو اللہ خیر فرمائے، اللہ عافیت دے، اللہ سب بچوں کے نصیب اچھے کرے. تو میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری بچیوں، اپنے گھروں کو بھی آباد کریں اور اللہ نے جو دیا ہے اس پہ صبر کریں، شکر کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں. اللہ بڑا کریم ہے، اس نے بہت نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ جس کا ہم شکر ادا کریں تو اللہ پاک اور نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. اور پھر اس دنیا ہی کو سب کچھ کیوں سمجھ لیا ہم نے کہ جو مل جائے دنیا میں مل جائے؟ کیا آخرت کچھ نہیں؟ ارے سب کچھ آخرت ہے. دنیا تو ایک بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہم آئے ہیں. آخرت کے بارے میں میرے مرشد کامل شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ آخرت یہ تو بلینک چیک ہے، بلینک چیک، نہ ختم ہونے والی زندگی. تو اس کے لیے کوشش کریں نا، اس کے لیے اسٹرگل کریں نا، تو وہاں تو مزے ہی مزے ہیں. اللہ اپنے کرم سے جنت عطا فرمائے اور جنت میں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ کا پڑوس بھی عطا فرمائے. میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ ہمارا پروگرام کیونکہ ٹاپک جب چلتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو اور بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ بھی کہیں، یہ بھی کہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. تو ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہ ختم ہونے پر ہے. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اپنی صحبتیں دیکھیں، اپنی سوچیں دیکھیں. پھر دعوت اسلامی کی شورا کے نگران حاجی عمران بھائی کا پھر میں یہ جملہ عرض کروں گا کہ انسان حالات سے نہیں خیالات سے زیادہ پریشان ہوتا ہے. تو اپنی خیالات کو مدنی خیال بنا لیجئے، بس مدینے کے خیالوں میں گم رہیں. مایوسی، ڈپریشن، اسٹریس، لمبی لمبی امیدیں یہ چھوڑ دیجئے. اللہ کی رضا پہ راضی رہیے. اللہ سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا، اس کا کرم ہی ہے، اس کا رحم ہی ہے.
وہ عطاؤں پر عطائیں فرمائی رہا ہے. ہماری نافرمانیاں، ہمارے گناہ یہ ختم نہیں ہوتے. اور علماء یہاں بھی یہ بھی فرماتے ہیں کہ گناہوں کی نحوست بھی مایوسی لاتی ہے، کیونکہ گناہ اندھیرا ہے. جب بندہ اندھیرے میں چلا جائے گا تو وحشت میں چلا جائے گا، گھبراہٹ میں چلا جائے گا. تو گناہوں کے اندھیرے سے نکلیے، نیکیوں کی روشنی میں آ جائیے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں خیر ہی خیر ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گھر اور معاشر محبتیں